اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ الف لام میم اور آیت نمبر ہے 16۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اولئک، یہ ہے اس میں اشارہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس پوری آیت میں؟ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا، یعنی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی میں اللہ نے ان کو ڈھیل دے دی کہ جو کرتے ہو کرو، اور وہ نور ہدایت ان سے اللہ نے سلب کر لی اور وہ اس میں بھٹکتے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، یعنی کہ ایمان کی بجائے کفر کو اختیار کر لیا، اور اللہ فرماتا ہے کہ نہایت انہوں نے خسارے کا سودا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت یا تو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، یا یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو تو پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، مگر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو منکر ہو گئے، یا یہ آیت تمام کفار کے بارے میں نازل ہوئی اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فطرت سلیمہ عطا فرمائی، حق کے دلائل واضح کیے، ہدایت کی راہیں کھول لیں، لیکن انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا اور گمراہی اختیار کی، تو وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے تاجر ہیں کہ انہوں نے نفع ہی نہیں بلکہ اصل سرمایہ بھی تباہ کر لیا۔ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ آئے تھے مدینہ میں، تو آلریڈی مدینہ میں دو قومیں آباد تھیں۔ ایک تو تھے وہاں بنی اسرائیل، یہود مدینہ، اور دوسرے وہاں جو تھے لوگ آباد تھے وہ تھے کفار مدینہ، ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ کہ جو تھے یہود مدینہ، ان کی تین طرح کے وہاں قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، اور جو وہ مشرکین مدینہ وہ تھے اوس اور خزرج۔ آپس میں لوگوں کی لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، جنگیں ہوتی رہتی تھیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہودی بیسیکلی ڈرپوک قوم ہے، لیکن ان کے پاس اسلحہ اور پیسہ کافی تھا۔ تو جب یہ لڑتی تھی یہ مشرکین مدینہ سے، تو اکثر مشرکین مدینہ ان پہ چڑھائی کر لیتے تھے اور ان کو ظاہر ان پہ فتح کر لیتے ہوں گے۔ تو پھر اس وقت یہ اتنا اچھی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے پہچانتے تھے کہ کہتے تھے کہ ہماری تورات میں آخری رسول کے بارے میں لکھا ہوا ہے، وہ یوں ہوں گے، وہ اس طرح ہوں گے، یوں آئیں گے، اور پھر کہتے تھے کہ پھر تم دیکھنا جب وہ آئیں گے پھر ہم ان کے ساتھ مل کر جب تم سے جنگ کریں گے تو ہم تم لوگوں پر فتح پالیں گے۔ یوں یہ جو تھے یہود مدینہ، یہ فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے اور انتظار میں تھے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو ان کو جب پتہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجائے اس کے کہ بنی اسرائیل میں آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں آئے، تو یہ کہتے تھے کہ بنی اسماعیل وہ اعرابی، وہ تو امی ہیں، وہ تو ان پڑھ ہیں، ان میں کس طرح نبی آ سکتے ہیں؟ ہم تو بالکل پڑھے لکھے ہیں، ہماری پوری نسل پیچھے سے انبیاء کی آ رہی ہے، اور ظاہر ہے یہ ربانی تھے اور علماء تھے، بالکل پڑھے لکھے لوگ تھے، یہ تو ہم میں آنا چاہیے تھا۔ اس طرح ان کو حضرت جبرائیل سے بھی دشمنی پیدا ہو گئی، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ ایک تو حضرت جبرائیل جب بھی آئے ہیں، نمبر 1 وہ ہمارے لیے بڑے بڑے مشکل اور دشوار قسم کے کام لے کے آئے ہیں، یعنی کہ جب بھی کوئی آرڈر اللہ کا آیا بڑا مشکل اور دشوار آیا ہے، اور وہ حضرت جبرائیل آئے ہیں۔ نمبر 2 کہتے تھے کہ جب بھی ہماری پچھلی بستیوں کو یا ہمارے پچھلی جو ہماری فور فادرز گزر چکے ہیں، جب بھی کوئی عذاب دینا ہوتا تھا تو حضرت جبرائیل آ کے دیتے تھے۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ پھر کہتے تھے کہ یہ شرارت حضرت جبرائیل نے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہوگا کہ جو بنی اسرائیل میں جا کے نبوت دے کے آؤ، وہ اپنی مرضی سے بنی اسماعیل میں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے گئے ہیں، یہ انہوں نے کیا ہے۔ پھر خود ہی کہتے تھے کہ ہاں اگر حضرت میکائیل ہوتے جو بارش والے تھے، جن کی ڈیوٹی بارش کی تھی، وہ اگر لے کر آتے یہ نبوت تو ہم مان لیتے۔
لیکن حضرت جبرائیل ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ پھر ہوا یہ کہ ایک ان میں تھا عبدالسلام غالباً نام تھا، وہ یہود کا عالم تھا۔ تو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں نا کہیں کسی باغ میں آرام فرما رہے تھے، تو اوپر سے یہ یہودی عالم آیا ان کے پاس اور اس نے ان سے کچھ سوالات پوچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جوابات دیے۔ تو آگے سے کہتے ہیں جو میں نے سوال پوچھے ہیں بالکل وہ تو ایک رسول ہی بتا سکتا ہے یا ایک نبی ہی بتا سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ واقعی تم آخری نبی ہو۔ اب مجھے تم یہ بتاؤ کہ تمہیں وحی کس نے نازل کی، مطلب کون دینے آتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے حضرت جبرائیل دینے آتے تھے۔ کہتے وہ تو ہمارے دشمن ہیں، ہم تو ان کو نہیں مانتے۔ تو اس طرح کر کے تھوڑی سی ان کو جو یہودی تھے نا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پرابلم ہونے لگ گئی۔ اب آپ کو تو اچھی طرح پتہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو ان کے ساتھ قرآن شریف بھی آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب قرآن شریف آیا تو یہ ایک طرح کی آپ کہہ لیں کہ ہدایت یا ڈائریکشنز کی بک تھی، جس میں جنت حاصل کرنے کا راستہ تھا، یہ جنت پہ جانے کا راستہ تھا۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو یہود مدینہ تھے انہوں نے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا تو ظاہر قرآن کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے قرآن کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا تو ڈیفینیٹلی انہوں نے جو ہدایت کا راستہ تھا اس کو تو چھوڑ دیا، تو ہدایت کا اپوزٹ گمراہی تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے گمراہی سلیکٹ کر لی اپنے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ کتنا انہوں نے جو تجارت کی ہے یہ ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے لیے چوائس ہی غلط چیز کی ہے، ٹھیک۔ اب میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ اولائکا، وٹ از اولائکا؟ اولائکا جو ہے نا یہ ہے اس میں اشارہ بعید کا، دور کا، ٹھیک ہے، اور یہ جمع کا اشارہ ہے، ٹھیک ہے، دور کا ہے اور جمع کا اشارہ ہے زیادہ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں، کون لوگ؟ یہ جو اپنی سرکشی میں اپنی آپ کہہ لیں حدیں جو پار کر رہے تھے اور اللہ ان کو ڈھیل دے رہا تھا، منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر پھٹکنے دیا ان کے راستے پہ، اور اللہ نے ان سے نور ہدایت لے لیا، سلب کر لیا۔ آگے اللہ انہی کے بارے میں کہتا ہے، یعنی منافقین کے بارے میں کہتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں الذین، یہ کیا چیز ہے؟ بیسیکلی یہ اسم موصولہ یا اسم موصول ہے۔ اسم موصول 8 طرح کے ہیں، اور اس کا یہ کام ہوتا ہے موصول کا کہ یہ جملے میں ربط پیدا کرتے ہیں، جملے کو جوڑتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کون کون سے اسم موصول ہیں۔ تھینکس۔ احسن۔ آج میں سے میں بات کر رہا تھا، کیا کہتے ہیں؟ گپ لگائی ہے کہ میں نے کہا ہے کہ کہتے ہیں ماما فارغ ہوئی نا تو میں نے کہا بے شک کال کر لیں، میں 3-4 بجے وہ کہتے ہیں خیریت؟ میں نے پتہ پوچھا نہیں ہے، بس میں نے کہا صحیح بیٹھے ہیں۔ اوہ محنت نہیں پہنی، ہنی ذرا پانی تو دینا۔ خالی لگ رہا ہے۔ نہیں بھرا ہوا میں لوں گی۔ آپ کے خیال میں خوش زندگی جینے کا کیا زندگی میں خوش؟ نماز، نہیں اللہ، ہاں اللہ کو یاد کرنا، اور اللہ کو یاد کرنا، زندگی میں یہی خوشی کا ایک اور لوگوں کی مدد کرنا، بس۔ اب میں ذرا یہ پڑھوں۔
یار آپ تو شیر ہوتے نہیں ایک بار, اب آپ بلی بن گئی ہیں, نازک ہو گئی ہیں آپ, ہے نا, صحیح کہہ رہے ہیں, ایک بار آپ شیر, ہمت ہی نہیں رہی کسی شیر شیر تھی, شیر. میں شیر بھی تھی, میں پیاری بھی بڑی تھی. میں ایک بات بتاؤں, برا تو نہیں مانیں گے؟ نہیں, آپ میں نے دیکھا آپ کا جو لہجہ نا, آپ نرم بات کرتے یا ہیں. مجھ سے نہیں ہوتی سب. آپ نے یہ قرآن تمہیں میں, کیا پتا میرے قرآن میں ماما یہ فرض ہے عورتوں پہ کہ عورتوں پہ فرض ہے, لیکن آپ کیا غیر مردوں سے بتاؤں, سخت بس لہجے میں بات کریں. نہیں ہوتا مجھ سے. آپ کوشش کیا کریں یار اب کیا میں کوشش آپ کرنا. چلو پھر صحیح ہے, ہنسا نہ کریں, اس طرح نہ, بالکل نہ کریں, یہ کہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. آیا کہ نا قرآن میں کہ جو بیمار, جن لوگوں کی جتنی بیماری ہے وہ کوئی امید نہ رکھیں. ایسے ہی ہے بے شک, میں تمہیں بتاؤں گی اس سے کیا وجہ. اب تو آپ کی مرضی یار, پوری ہو گئی ہے. نہیں لیکن ساری زبانی تو یہی غلطی کرتے گزاری ہاں, ہے, پھر آپ نقصان تو اٹھایا. اٹھایا. بالکل. میں بھی ہے نا نرم لہجے میں بات کرتا ہوں, لیکن غیر مردوں کا یار ذرا آہستہ پڑھ لو نا, تم ساتھ والے کمرے میں پڑھ لو. بے شک ٹھنڈ ہے. تانا نہیں مرنا, میں سوچ رہی تھی اس کا کوئی حل ہے کہ نہیں. ذرا تھوڑی دیر, ایک منٹ. ہاں کرو پاس. جی جی وعلیکم السلام. میں نے آرڈر پلیس کیا تھا تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے, تو پوچھنا کتنی دیر ہے اس میں. ٹھیک ہے پھر اس میں ہائے 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 ہائے. آپ کو مشورہ دوں, آنٹی یہ واشنگ مشین ٹھیک کرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ مجھے اور گیموں میں ڈال دیتی ہے. یہ گھی پڑا ہوا تھا ہمارے فریج میں, کیا ہاں کدھر گیا, فریز کر دیا, دے دیا باہر رکھ دی ہے. ہم نے کیا کرنا تھی. یہ کہتے ہیں کولیسٹرول نہیں بڑھا ہوتا گائے کا گھی. یہ کون سا گھی ہے, وہ والا جو آن لائن منگوائے ہیں, وہ بھی پڑا ہوا ہے. یہ میں نے کل پنساری سے منگوایا, ایک ہی ریٹ ہے. اچھا, یہ ہوم میڈ پنساری خالص چیزیں دیتا ہے, یہی لگ رہا ہے. میں نا اس کے میں دودھ پیا ہوں اور ساتھ آشوگندھا. میں ہی آشوگندھا کھاتا ہوں. اس کے آن لائن کی سنی صاحب سے تو نہیں کھایا. آن لائن بہت فائدے ہیں اس کے اندر, ٹیسٹوسٹیرون آپ کے بہت سارے نا. ہاں جی, لیکن جی وہ ہمارے سنی کو سے نہیں. میں 2-3 چمچ تقریباً ایک باری میں کوشش کرتا ہوں. ہاں جی, شاریہ ہے, سنی صاحب سے نہیں کھایا جاتا. میں نے نا پھر کیا کیا, میں نے وہ لیے ڈبہ, اس کے اندر بھرا جتنا آ سکتا تھا, اور پھر شاپر میں نے واپس بند کر دیا جو بچا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ بڑی کام کی چیز ہے آشوگندھا, بڑے فائدے ہیں اس کے. دودھ بھی پیا ہوں, آشوگندھا بھی پیا. یقین کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری میتھ پہنچا دی ہے. میرے میتھ میں نا سر سامنے جب نئے آتے نا, ان کے ٹیسٹ میں 2 آؤٹ آف 10, 5 آؤٹ آف 20 اس طرح کے نمبر آتے تھے. اب دیکھ نہیں ہے 25 آؤٹ آف 25. ماشاءاللہ بیٹا. دیکھو سر سامنے تو بچائیے, تم نے خود بھی تو محنت کی ہے. دیکھو اگر بے باس میں کھانا پکا کے رکھ دوں, ٹھیک ہے, اور میں کہوں بیٹا کھانا کھا لو, اور تم لوگ کھانا نہ کھاؤ اور کہو ماما پیٹ بھرتا ہے, پیٹ کیسے بھرے گا, پیٹ کیسے بھرے گا. جب تک خود ہل کے نہیں کھاؤ گے پیٹ نہیں بھرے گا. اسی طرح سر نے تو آپ لوگوں کو ڈائریکشن دے دی کہ بیٹا یہ طریقہ ہے, یہاں چلنا ہے, یہاں چلنا ہے, تو کب کامیاب ہو جاؤ گے. آگے پریکٹس اور محنت تمہاری تھی, تم نے کی, اور سر نے ایفرٹ پٹ کی, اور تم نے آگے سے آؤٹ پٹ دیا. کس طرح دیا, ایفرٹ کر کے تو نمبر آئیں گے, اور یہی کامیابی کا راز ہے.
پہلے تم نہیں کر سکتے تھے. میں یہی کہتی تھی کہ سر آپ کراتے ہیں پر ہنی کو ڈائریکشن نہیں آتی لینی. ہنی محنت غلط ڈائریکشن پہ کر رہے. اب تمہیں آ گئی. آپ سر کو نا اسے کل میری طرف سے تھینک یو کہہ دینا. آپ خود کارڈ لکھ کے دے دو. میں نے خود کہہ دوں گا بلکہ میں کہوں گا کہ میری میتھ بڑی ویک تھی. یقین کریں میں خود کہتا ہوں کہ میں اب میتھ سالو کر سکتا ہوں. میں سر کو ایک چاکلیٹ لے کے دے دو. یہی سعودیہ سے پاپا سے کہتے ہیں ایک سعودیہ سے چھوٹے منی والے بیگ میں. مجھے نہیں پتا, خود کہنا, میری نہیں اب سنیں گے پہلی کیونکہ آپ لوگوں نے خود ہی ان کو منع کیا تھا. میں سروں کے لیے تو منگواؤں نا. مجھے نہیں پتا. سروں کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم بھی اپنے لیے نہ کریں. ہم تو اپنے لیے کچھ بھی نہیں منگوا رہے, آپ کو یاد ہوگا. ہاں ہم چاکلیٹیں نہیں ہے. میں نے خود کہا تھا چاکلیٹیں ہمارے لیے نہ کریں. عمر نہیں رہی, بھوک بھی نہیں لگتی. بڑے اچھا ہے نا کو وہی اچھا نا موٹاپا ہے فضول. کیا لا رہے ہیں اس بار آپ کے لیے کچھ پتہ نہیں. کوئی کچھ منگوایا نہیں آپ نے روٹی میکر وغیرہ؟ آپ کے روٹی میکر خراب ہو گیا؟ نہیں بالکل میرا ٹھیک ہے. ڈیکوریشن تم بھی لگاتے تھے شکایتیں. بابا یہ سب ماما نے ڈیکوریشن کی, میں کچھ نہیں پکا کے کھلائی. فوڈ فیکٹری بہت کام کی چیز ہے. آٹا بہت اچھی گھومتی ہے. یہ نا یہ فائدہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی مشکل وقت آئے نا ہم پہ, تو کام میری آنٹی کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے بڑا ایزیلی. الحمد للہ. اللہ بس یہی ہے کہ اللہ کا شکر ہے. الحمد للہ. اچھا ایک یہاں اسکیل تھا, اب وہ بھی چوری ہو گیا. ہاں پتہ نہیں اسکیل کدھر گیا تھا. میں نے خود آج پریکٹیکل کتاب سے لائنیں لگاتا رہا ٹیسٹ میں. سر اسامہ سے میں نے پریکٹیکل سے بات کی تھی. سر اقرار نے مجھے شروع کروا دیا تھوڑا بہت. کہتے ہیں سر اسامہ کہتے ہیں بیٹا میرے خیال میں اس وقت ضائع کرنے کی بات ہے. کہتے ہیں آپ کے پاس تقریباً بعد 2-3 دن ہوں گے. کیا پتا وہ آخر میں کینسل کر دیں پریکٹیکلس کو. کیا ہو گیا؟ نہیں ہوگا. اچھا بالکل نہیں یار, پینسل تو شاپ پر کے تو پتہ نہیں کام مر کھپ گئی ہوئی پینسل. جیسے سر ہمارے آتے تھے طاہر, ان کو بڑا اچھا لگتا تھا. یہ بڑا حیران ہوتے تھے شارپنر کو دیکھ کے. وہ جب میں لاتا تھا اسمارٹ اس کو دیکھتے تھے کس طرح چلتا ہے. سر طاہر کی ایک بات تھی کہ گیٹ کھولتے تھے تو وہ تالا کو دیکھتے تھے کیا ورکنگ ہے, کس طرح چلتا ہے. وہ آبزرویشن بڑے اچھے تھے. وہ پی ایچ ڈی چائنا میں وہ لگ گئے لیکچرر ایک یونیورسٹی میں. دیکھو نا بہت اچھے انکل سر, آدمی بہت اچھے تھے. مطلب بڑے آپ کے تو یہ بھی بہت اچھے ہیں. کیا نام ہے یہ جو اردو کی ہیں, یہ قابو نہیں آتا بندہ. اب تو آئے گئے. وہ تو اب آ گئے. میں نے کہا سر آپ کو تو ہم نے آفر دی تھی کہ آئیں اپنی کمر کی خدمت کروائیں, چیئر پہ بیٹھیں. آپ نے ہماری آفر ہی نہیں قبول کی. بس سلامت رہیں بہن, سلامت رہیں. بہت شکریہ آپ کا. اچھا پڑھاتے ہیں سر. بہت اچھا پڑھاتے ہیں. میں نے 1-2 بار پڑھاتے ہیں. نالجبل ہے بہت بہت. میں کہتی ہوں اپنی بیوی کو کیسے یہ سناتے ہوں گے تشریحیں فارغ وقت میں, محبوب اور یہ اور وہ. اس کے علاوہ بھی ان کی نیچر کافی وہ ہے فرینڈلی. مطلب کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ نا جس طرح دوست نہیں ہوتا ہے اس طرح بنتے ہیں. جس طرح ایک دوست سے باتیں نہیں کرتے, سر سے اسی طرح محسوس ہوتا ہے کہ ایک دوست پڑھا رہے ہیں ہمیں. ہمارے سارے سر اس طرح ہیں. کھانا بنا کدھر رہ گیا؟ میں نے کہا 5 منٹ. گپی 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 گپی.
پہن گئی نہیں 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 بالکل جرابیں پہن ہی لوں سونے سے پہلے اتار لوں گا ٹھنڈا مانو آتا ہے کھانا کھانے میں اس کو دیتا ہوں یہیں بستر میں سویا رہتا ہے بڑا شکر گزار ہے اسے بستر کا اپنے بستر میں گول ہو کے سویا رہتا ہے اور بھی بلیاں آتی ہیں کھاتی ہیں پتہ نہیں ہر دن کوئی نئی ہڈی کہاں سے اٹھا کر ہمارے اس آرٹیفیشل گراس پہ رکھ کے نکل جاتے ہیں ہڈیاں جمع کرتے ہیں یہاں کے ہمارے لیے آپ فلفی کو ایسا لگتا ہے آپ کو کوئی بیٹا ہے یا کیسا لگتا ہے آپ جانور ہی سمجھتی ہیں اس کو نہیں کیا سمجھتی ہیں بیٹا باقی میں سب سے چھوٹا پتہ نہیں کیا حالت ہے اس کی آدھی نیند میں سونے کے چکر میں لیکن سو نہیں رہا گپی آنکھیں کان پیچھے موڑ لیتا ہے گپی 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 نہ کریں سویا سونے کے چکر میں پیارا ہے ماشاء اللہ رنگ اس کا گرے گرے ہو کالا کالا ہونا شروع ہو گیا یاد ہے چھوٹ جب نے آیا تھا کتنا پانی نہ آیا تھا کر لو گڈی بنی ہوئی تھی بہت ڈرتا تھا مجھے دروازہ تو بند کرو بڑی بلی آئی تھی یاد ہے کیسے اس سے دیکھ کے ڈرتا رہتا تھا بدماش نہیں بنتا تھا جی 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 2 بج گئے پلیز سو جاؤ